کہتے ہیں آج میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے، میں تو یوں ہی آ گیا ہوں، لیکن میرے پاس ایک سوال ہے. ایک سوال ہے. بیانیں دیکھی ہیں آپ نے کہیں؟ یہ جہاد کا کانسیپٹ کیسے لیتے ہو آپ لوگ؟ یعنی کس لحاظ سے اس کو سمجھتے ہو؟ یعنی کیا رائے رکھتے ہو اس کے بارے میں؟ جہاد تو فرض ہو گیا نا تمام مسلمانوں کے لیے. نہیں سیفی بھائی، آپ نے سنا تھا اس دن انہوں نے جہاد کی کیا بات کی تھی؟ اچھا، انہوں نے تو یہودی اور عیسائی اور ہندو اس دن تو بولنے ہی نہیں دیا تھا آپ نے مجھے. اس دن تو بولنے ہی نہیں دیا تھا مجھے پورا. اچھا چلو، آپ اپنا پہلے جہاد کا کنسیپٹ بتا دو، پھر سیفی بھائی آپ کو بتا دیں گے نا جو آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے جہاد کیا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ تو جہاد کو مانتے ہو نا، آپ نے کیا کیا ابھی تک، کتنے لوگوں کو ٹپکایا ہے نا؟ تو کہہ رہے کہ میرے گھر پہ چور آیا تھا نا. تو میں نے وہ نکالی. ہاں، اور کہتے میں نے گولی چلے، کہتے مارا، کہتے نہیں بچ گیا تھا. بھاگ گئے تھے نا، بھاگ گئے. یہ بھی صحیح ہے، گولی چلائی تھی میں نے، وہ سامنے دیوار سے ٹکرا کر میرے ہی آ کر لگی یہاں شولڈر پہ. ہاں، کیونکہ میں نماز میں تھا تو چور چکے گھس گئے تھے میرے گھر میں. تو نماز پڑھ رہا تھا، فائرنگ کر رہا تھا بھائی. نہیں، وہ جب گھس گئے تو کھڑکی میں دستک ہوئی تو میں زکات نہیں دی ہوگا نا، تم نے زکات دینا تھا نماز میں تو چیز ہو جاتی. وہ پوچھ بھی لیتا ہوں، فرشتہ تو نہیں تھے وہ، کبھی وہ زکات لینے آئے. اچھا تو تم چور سمجھ کے فائرنگ کر دی ان کے. اچھا تو تم لوگ یہ کہتے ہو کہ مجھے بندوق نہیں چلانا ہوتا، مجھے قلم کی پچکاری سے مارنا تھا ان کو؟ نہیں، پہلے ان سے پوچھتے بھائی، ہو سکتا تھا فرشتے ہی ہوتے وہ، جیسے حضرت موسیٰ کے پاس پہنچ گیا تھا نا ایک فرشتہ، حضرت موسیٰ نے تو مکہ مار دیا تھا اس کے. ہاں، لیتا ہو سکتا ہے فرشتے ہوں، وہ زکات لینے آئے ہوں تیرے سے، تیری بقایا ہو زکات. نے کہا زکات دے بھائی. نہیں، زکات تو لینے نہیں آیا تھا، وہ چوری کرنے آیا تھا. میری کمائی، حلال کی کمائی کے مال کو لینے آیا تھا وہ زور زبردستی سے. تو جس طرح کہ قرآن کریم میں جہاد کو فرض قرار دیا تو میں نے اپنی بندوق نکال دی، پستول. اور وہ کیا ہوا؟ اسلامی جہاد نہیں ہے، اسے آپ اسلامی جہاد نہیں کہہ سکتے. قرآن کریم کے اندر جس جہاد کا ذکر کیا گیا ہے وہ 4 طرح کے جہاد ہے. جہاد بالنفس وہ آپ کا ذاتی ہوتا ہے. جہاد بالمال وہ آپ کا ذاتی بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. جہاد بالسیف اور ایک کیا ہے، جہاد بالمال، جہاد بالسیف، جہاد بالقلم، جہاد بالقلم نہیں، جہاد بالقلم، جہاد بالسیف، جہاد بالمال اور جہاد بالسیف. جہاد بالسیف کے بارے میں جہاد بالسیف کی کچھ شرائط کہ بھئی یہ جہاد بالسیف آپ کو ایسی صورت میں کرنا ہے کہ جب آپ کے اوپر آپ کے انتہا ہو جائے کہ آپ کو آپ کے مذہبی اراکین ادا کرنے سے روکا جا رہا ہے اور آپ کو جان کا خطرہ لاحق. ایسی صورت میں جب امام وقت آپ کو کہے تب آپ نے جہاد کرنا ہے، فردن نہیں کرنا کہ اکیلے جا کے. جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد بالسیف کیا تو اجتماعی طور پر کیا، فردن نہیں کیا جا کر کہ وہ حضرت ابو ہریرہ تلوار لے کر پہنچ گئے جنگ میدان میں اکیلے لڑنے کے لیے، میں جا رہا جی جہاد کرنے کے لیے کیونکہ انہوں نے مذہبی اراکین ادا نہیں کرنے دیا ہے. ایسا نہیں ہوا ہے. اجتماعی طور پر کرنا، اور اجتماعی طور پر تب ہوتا ہے جب آپ کو آپ کا امام یہ بات کہے. تب جب امام کے اشارے تک آپ خود کو روک کر رکھو. تو یہ جہاد بالسیف اس کی کچھ وہ ہے شرائط. ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی کافر سے جہاد کرنا شروع کر دو. اگر وہ کرو گے آپ تو ایک تو وہ جہاد کہلائے گا ہی نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیا نام آپ کا اجتماعی نہیں ہے، وہ آپ کا ذاتی ہے، اسے کاؤنٹ نہیں کرے گا کوئی کہ ہاں بھائی اس نے اسلامی جہاد کیا. اسلامی جہاد فردن نہیں ہے. اچھا، تو ایک تو جیسے کہ اگر آپ حق پر ہو تو اگر کوئی اور بندہ بنا وجہ پر حملہ آور ہو تو آپ جہاد آپ پر فرض ہوگا نا. اسے بھی اگر کوئی حملہ کر رہا ہے، تو میں ظاہر سی بات ہے میں جہاد کروں گا، میں لڑوں گا. جہاد کس سے نکلا؟ جہاد نکلا ہے کوشش سے، جہد. اسی سے ہی ہندی کا یدھ نکلا ہے. ہندی کا جو لفظ یدھ ہے نا، یدھ کرنا، لڑنا، جھگڑنا، ٹھیک ہے نا، کوشش کرنا، یہ اسی سے ہی نکلا ہے، اسی سے جہاد نکلا ہے. تو اگر ظاہر سی بات ہے میرے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو سیلف ڈیفینس میں میں نے بھی کچھ نہ کچھ اٹھا کر مارنی ہے. اس کے ہار تو نہیں پہناؤں گا اس کے گلے میں.
لیکن میرے اس مارنے کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یار یہ اسلامی جہاد ہے. مثلا آپ کو پتا ہے روزمرہ لڑائی ہوتی رہتی ہے, روزمرہ لڑائی ہوتی رہتی ہے ہندوؤں کی, مسلمانوں کی, سکھوں کی, مسلمانوں کی, کرسچنوں کی, کسی نہ کسی بات کو لے کر. اب وہ مسلمان جو لڑ رہا ہے وہ لڑائی اس کی کسی اور وجہ سے ہو رہی ہے, اسلام کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اگر وہ اسلام کی وجہ سے بھی لڑ رہا ہے تو اس کا انفرادی ہے, اجتماعی نہیں ہے. کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ لڑ تو رہا ہے اسلام کے لیے, لیکن لڑ کیوں رہا ہے یہ دیکھنا ہے, وجہ کیا ہے لڑنے کی. اگر وہ اس بنا پر کہ بھائی چونکہ یہ شخص مسلمان ہے اور یہ لڑ رہا ہے اور وہ اس کو مار رہا ہے, صرف اس بنا پر کہ وہ مسلمان ہے, تو وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے. اب بچانے میں اس کی کیا نیت ہے یہ وہ جانتا ہے. بچانے میں اس کی کیا نیت ہے, مطلب خود وہ جو خود کو بچا رہا ہے وہ کس نیت سے بچا رہا ہے؟ کیا وہ اسی نیت سے بچا رہا ہے کہ نہیں بھائی میں تو اللہ اور اس کے رسول کا سچا پابند ہوں, میں مر جاؤں گا لیکن میں جھکوں گا نہیں, اس کے دل میں یہ خیال ہے؟ یا پھر یہ اس نے کہ یار مار رہا ہے فی الحال بچو, دین گیا سائیڈ میں, سمجھ رہے نا. اچھا, تو وہ اس کا اپنا انفرادی تو ہو سکتا ہے لیکن اسلامی جہاد نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ہاں بھائی اس نے خود سے بچنے کی کوشش کری ہے, وہ بچنا چاہ رہا تھا اس کو, یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اسے اسلامی جہاد نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اسلامی جہاد کر کے آیا ہے یہ بندہ, وہ نہیں کوئی کہے. اچھا, جن جگہوں کا ماحول خراب ہے نا, جو سیکیورٹی یا امن نہیں ہے, تو کیا ایک انسان یہ حق رکھتا ہے کہ اپنے ساتھ AK-47 یا کوئی بندوق ہتھیار رکھے اپنے پاس, یا رکھ سکتا ہے یا قلم سے کام؟ بھائی اگر آپ کو گورنمنٹ کی اجازت ہے آپ رکھ سکتے ہو, اسلام میں تو جائز ہے نا. اسلام میں جائز ہے. جس ملک میں تم رہ رہے ہو وہاں تو اسلام کا قانون نہیں چلتا نا. نہیں, جیسے کہ اگر تم کسی ملک میں ہو اور آپ کا جان خطرے میں, یعنی ماحول ٹھیک نہیں ہے, ہاں تو ٹھیک ہے, ماحول کے لیے آپ رکھ سکتے ہو. آپ سیلف, وہی تو میں بول رہا ہوں, آپ کی جان کا اس کا خطرہ بھی ہے. طریقہ ہے سیفی بھائی. پاکستان میں بھی جو ہے نا ہتھیار عام طور پر تو اجازت نہیں ہے, لیکن آپ لائسنس لے سکتے ہو. جب آپ کی دشمنیاں ہوتی ہیں ادھر ادھر کے, آپ کہتے ہو, تو آپ کو سیلف ڈیفenس کے لیے اجازت بھی مل جاتی ہے کہ آپ بھائی یہ چیز رکھ سکتے ہو. آپ جب گاڑی میں ہو تو گاڑی میں ہتھیار رکھ سکتے ہو, باہر اس طرح اوپنلی آپ کو الاؤ نہیں ہوتا, لیکن رکھ سکتے ہو. لیکن جس ملک میں آپ کو اجازت نہیں ہے, تو جو شریعت ہے نا, شریعت جس بھی ملک یا حکمران کے تحت آپ رہ رہے ہو نا, تو اس کی جو پابندی ہے نا وہاں کے قوانین کی, وہ آپ نے کرنی ہے, اس کے خلاف ورزی نہیں کرنی, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ جو حکمران ہوتا ہے آپ کا, اس کے قوانین کی پابندی کرنی چاہیے. صحیح ہے؟ چلو ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. تو آپ کس جہاد کو نہیں مانتے ہو؟ آپ کون سی جہاد کو نہیں مانتے ہو؟ ہم سب جہادوں کو مانتے ہیں. عجیب بندے ہو سمیر بھائی, ہم نے انکار نہیں کیا. ہم نے آپ کو کہا شرائط ہے. جس طریقے سے آپ کہتے ہیں نا جہاد بالسیف, تو سیفی بھائی نے آپ کو بتایا نا بہت شارٹ کٹ کہ یہ فردن نہیں ہوتا. ایک انڈیویجول بندہ جہاد نہیں کر سکتا بالسیف, ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک حاکم کا, امام کا کی ضرورت لازمی ہے, ٹھیک ہے, کہ امام اس کا اجازت دے. یہ تو ہر بندہ کہے کہ بھئی یہ میرے لیے بس واجب القتل کر دوں, میں جہاد کرنا اس پہ فرض ہے, اور اٹھ جائے جہاد کرنے لگ جائے, یہ تو فساد ہوگا نا. بریلویوں کے لیے شیعوں پر جہاد کرنا فرض ہے, ٹھیک ہے. اہل حدیث دیوبندیوں کے لیے بھی شیعوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے, ٹھیک ہے, جائز ہے. تو ابھی اگر یہ چھوڑ دے ایک دوسرے کو تو ہر طرف کیا ہوگا؟ قتل و غارت ہوگی. صحیح ہے. تو یہ انفرادی امن نہیں ہے, یہ اس میں حکومت کی پابندی لازمی. اگر آپ کسی حکومت کے انڈر ہو نا, تو اگر جہاد کرنی ہے تو حکومت کے ساتھ مل کر کرنا ہے. حکومت کہے کہ اب جہاد فرض ہو گیا, چلو ایک ساتھ لڑنے جائیں گے, تو جاؤ, ٹھیک ہے. اگر آپ اکیلے جاؤ گے تو اس کو آپ جو ہے نا آپ جہاد نہیں کہو گے, وہ حکومت کی خلاف ورزی بغاوت میں شامل ہوگا, کیونکہ آپ حکومت کی نہیں مان رہے ہو, ٹھیک ہے. اچھا, جیسے پاکستان میں ہے نا,
جی جی پاکستان میں مثلا مان کر چلیے کہ انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا، اب وہاں کے لوگوں کی مینٹلٹی ایسی بنا رکھی ہے گورنمنٹ نے، فورس نے، کہ انڈیا کے ساتھ جنگ کرنا اسلامی جہاد ہے، یہی سمجھتے ہیں نا وہاں کے لوگ. ہاں وہ تو پالیٹکس ہے نا، وہ تو نہیں پالیٹکس کی بات کی، وہ اس کو اسلامی رنگ دیتے ہیں، حالانکہ یہ ہے ہی نہیں. وہاں کے علماء بھی یہ کہتے ہیں ہاں جی اسلامی جہاد ہے، کافروں سے لڑو، حالانکہ یہ جہاد نہیں ہے. کیونکہ انڈیا نے جو حملہ کیا ہے وہ مذہب کی بنا پر نہیں کیا، وہ ملک کی دشمنی کی وجہ سے کیا ہے. اوکے، تو ملک کی دشمنی کو تو کہیں نہیں کہتا ہے اسلام. اسلام تو مذہب کی بنا پر کہتا ہے کہ بنیاد اس کی مذہب ہونا چاہیے، نہ کہ زمین کا ٹکڑا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. جیسے اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا کہ وہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہ مسلمان ہیں، وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ زمین کا مسئلہ تھا. تو زمین کے لیے تو کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جہاد کیا، نہ شریعت نے کہیں اجازت دی ہے. نہیں دیکھیے، بات یہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ بندوق، میں تو اس یقین میں ہوں کہ بندوق کے بغیر اس دنیا میں امن آ ہی نہیں سکتا. کیونکہ جو ملک جیسے امریکہ یا کینیڈا یا یو کے امن و امان ہے یہاں پر، اس وجہ سے کہ کیونکہ ان کے پاس یہ بات اچھے بندوقیں، اچھے ہتھیار ان کے پاس، اچھے بندوقیں، وہ امن لیے ہیں. سن تو کینیڈا میں تو بہت امن ہے. کینیڈا کو چھوڑ دو، کینیڈا میں کیا ہے؟ کینیڈا تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، اتنا بڑا ملک ہے، وہاں پہ تو بھائی کوئی کیا زمینوں کا وہ کرے گا. سن لو، جو امریکہ کی بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے، سب سے سپر پاور تو امریکہ